ایک ماں کا گھر ہی تو ہوتا ہے ایک شادی شدہ لڑکی کے لیے سکون کی اور آرام کرنے کے لیے اور سکون کرنے کے لیے ایک پناہ گاہ۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کے؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اچھا جی، سب سے پہلے جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، اور جنہوں نے کیا ہے ان کے لیے بہت سا تھینکس اور بہت سا پیار، اور کمنٹس کر کے بھی بتایا کریں، اپنی رائے کا اظہار کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں۔ اچھا جی، میں بول رہی تھی کہ ایک ماں کا گھر، شادی شدہ لڑکی کے لیے ماں کا گھر، امی کا گھر کتنی اہمیت رکھتا ہے، یہ ہم شادی شدہ عورتوں کو یا شادی شدہ لڑکیوں سے پوچھیں۔ ماں کے گھر میں اور بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں امی کے گھر میں، جیسا کہ بھائی، بھابیاں، ابو، لیکن نام ماں کا گھر ہی آتا ہے، نام امی کا گھر ہی آتا ہے کہ میں امی کے گھر جا رہی ہوں، 15 دن رہ کے آ جاؤں گی، میں امی کے گھر جا رہی ہوں، شام کو آ جاؤں گی، یا میں امی کے گھر جا رہی ہوں، تھوڑے دن رہوں گی تو پھر آ جاؤں گی۔ یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا، ایک پناہ گاہ، ایک سکون دہ پناہ گاہ ہوتی ہے شادی کے بعد ماں کا گھر۔ اور جن کی میری طرح مائیں فوت ہو چکی ہیں، ان کو وہ بہت مس کرتی ہوں گی اس گھر کو، ماں کے گھر کو، کیونکہ ماں کے گھر کی رونق تب تک زندہ رہتی ہے جب تک ماں زندہ ہو۔ بھائی اللہ سلامت رکھے، باپ اللہ سلامت رکھے، لیکن جو ماں سے چارپائی اور گھر بھرا ہوتا ہے، کمرہ بھرا ہوتا ہے، وہ ماں کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمیں انتظار ہوتا ہے کہ ہم نے میکے جانا ہے، ہم نے ماں کے گھر جانا ہے، امی کے گھر جانا ہے، اتنے دن رہ کے آنا ہے، سکون کریں گے، ریسٹ کریں گے، اسی طرح ماؤں کو بھی شادی شدہ بیٹیوں کا انتظار ہوتا ہے کہ میری بیٹیوں نے آنا ہے یا میری بیٹی نے آنا ہے، میں یہ بھی بنا لوں، میں وہ بھی بنا لوں، میں ایسا بھی کر لوں، میں ویسا بھی کر لوں۔ جس دن بیٹیوں نے آنا ہوتا ہے یا بیٹی نے آنا ہوتا ہے، ماں خوشی سے پھولے نہ سما رہی ہوتی ہے، اور بیمار بھی ہونا تو ہر کام بھاگ بھاگ کے کر رہی ہوتی ہے، کبھی بازار سے سودا لا، کبھی ہانڈیاں بنوا، کبھی روم سیٹ کروا کہ آج میری بیٹی نے آنا ہے، آج میرے نواسیوں نے آنا ہے۔ پھر گھر کے لیے کوئی بھی چیز آئے، جیسے ڈرائی فروٹ ہو گیا، جیسے کوئی اور چیزیں ہو جاتی ہیں گھر کی، تو بیٹی آئے گی، بیٹی نے آنا ہے، بیٹی کے لیے الگ سے پیکٹ بنا کے رکھ دے گی کہ میری بیٹی نے آنا ہے، وہ یہ اپنے ساتھ لے جائے گی، جیسا کہ اچار ہو گیا، جیسا کہ چٹنیاں ہو گئیں مینگو کی، یا جیسا کہ سردیوں میں جسے ہم کہتے ہیں پانڈا، دال شال جو ہوتی ہے وہ بنائی ہوگی، وہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے، لڈو ہو گئے مونگ کے، یا کچھ بھی مطلب سردیوں میں بنتا ہی رہتا ہے گھروں میں، گاجر کا حلوہ جیسے ہو گیا، انڈوں کا حلوہ ہو گیا، وہ اسپیشل سے ڈبہ جو ہے نا بیٹی کے لیے، ڈبہ جو ہے نا ہمارے لیے بنا ہوتا تھا کہ یہ میری بیٹی آئے گی، یہ جب گھر وہ واپس سسرال جائے گی تو یہ ڈبہ ساتھ لے جائے گی، یہ ڈرائی فروٹ ساتھ لے جائے گی، یا یہ گاجر کا حلوہ ساتھ لے جائے گی، یا یہ دال یا جو کچھ بھی ہے یہ ساتھ، اچار وغیرہ چٹنیاں یہ ساتھ لے جائے گی۔ اور میں بھی ایسا ہی کرتی تھی، جب بھی امی کے گھر جانا، واپسی پہ لدی پھدی گھر آتی تھی، نیو کپڑے، بچوں کے کپڑے، اپنے کپڑے، پھر اس کے علاوہ پیسے بھی دینے امی نے، پھر اس کے علاوہ اچار چٹنیاں، اور سردیوں میں جانا تو سردیوں میں جناب دالیں بنا کے دینی، گاجر کا حلوہ، مختلف جو سوغاتیں ہوتی ہیں سردیوں کی، اور گرمیوں میں گرمیوں کے حساب سے۔ جب مائیں نہیں نہ ہوتی تو ان چیزوں کو بہت مس کرتی ہیں وہ بیٹیاں جن کی مائیں نہیں ہیں، جن کی مائیں فوت ہو چکی ہیں۔ اللہ سلامت رکھے بھائیوں کو یا باپ کو، گھر اور میکا سلامت رہتا ہے لیکن ماؤں سے بھرا رہتا ہے، بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ بھائیوں کے گھر سب کچھ وہ ملتا ہے، ہر چیز ملتی ہے الحمدللہ، لیکن ماؤں کی جو بہاریں ہوتی ہیں نا وہ نظر نہیں آتی۔ ماں ہی ہوتی ہے، ساری دنیا مل کر بھی ماں کی جگہ نہیں لے سکتی، ماں کی جگہ کو فل نہیں کر سکتی۔ امی کا گھر امی سے ہی بھرا ہوتا ہے، امی کا گھر، امی جب فوت بھی ہو جائے نا تب بھی امی کا ہی گھر کہلائے گا۔ آج بھی ہم لوگ جاتے ہیں یا میں جاتی ہوں میکے تو یہی بول کے امی کے گھر جا رہی ہوں، یا امی کے، حالانکہ امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بس یہی ہوگا کہ امی کے گھر جا رہی ہوں، کبھی یہ الفاظ نہیں آئیں گے کہ بابا کے گھر جا رہی ہوں یا بھائیوں کے گھر، امی کے گھر جا رہی ہوں۔ جب بیٹیاں کنواری ہوتی ہیں تب بھی مائیں بہت خیال رکھتی ہیں، لیکن جب بیٹیاں بیاہ جاتی ہیں، بیاہ کے جب میکے آتی ہیں تو پھر ماں کا تو خیال، اس کی تو الفاظ ہی نہیں ہے نا کہ جتنا خیال ماں رکھتی ہے۔ بے شک یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ کائنات کی خوبصورتی صرف ماں کے دم سے ہے۔ ماں جیسا مخلص رشتہ آپ کو کہیں مل ہی نہیں سکتا، جتنی مرضی ساری کی ساری دنیا ایک طرف ہو جائے نا، لیکن ماں کا جو پلڑا ہوتا ہے نا وہ جھکا ہی رہے گا، اور اس پلڑے میں کوئی اور فٹ ہو ہی نہیں سکتا، اس خانے میں کوئی اور فٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا ماں کا مخلص رشتہ ہے۔ ساری دنیا آپ سے دھوکہ کر سکتی ہے، ساری دنیا، سارے رشتے آپ سے منہ موڑ سکتے ہیں، لیکن ایک واحد ماں ہے جو آپ سے کبھی منہ نہیں موڑ سکتی۔ جو ماں کا بچہ نافرمان بھی ہوگا نا تو وہ یہی کہے گی نہیں میرا بچہ تو ایسا ہے ہی نہیں۔ لوگ ہیں ایسے جو میرے بچے پہ الزام لگاتے ہیں، ماں کو پھر بھی اپنا بچہ بہت اچھا اور نیک اور سچا ہی نظر آئے گا، بے شک جتنا مرضی برا ہو، لیکن ماں کے لیے وہ کبھی برا نہیں ہوتا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو امی کا گھر پسند آئی ہوگی۔
تو اب اگلی ویڈیو تک کے لیے مہا حسن کو اجازت دیجیے، اور جاتے ہوئے ایک لفظ آپ سے ضرور، کچھ الفاظ آپ سے ضرور شیئر کروں گی کہ جن لوگوں کی مائیں ہیں، خدا را ان ماؤں کی آپ زندگی میں ہی قدر کر لیں۔ اگر کوئی ماں بچے آپس میں روٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے جب بچے شادی شدہ ہو جاتے ہیں، بہویں آ جاتی ہیں، تو ماں میں بچوں میں اکثر ناچاکی ہو جاتی ہے۔ تو پلیز یہ سب اختلافات، یہ سب ناچاکیاں ایک سائڈ پہ رکھ کے ماں سے صلح کر لیں، کیونکہ ماں ہوتی ہے۔ اگر ماں سے زیادتی کوئی ہو گئی ہو یا بچوں نے زیادتی کر دی ہو، تو آپس میں ان سب اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور ماں کو گلے لگا لیں اور ماں سے صلح کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، اور جب دیر ہو جائے تو سوائے پچھتاووں کے کچھ بھی زندگی میں باقی نہیں رہتا۔ اور جن کی مائیں نہیں ہیں، اللہ ان کی ماؤں کو میری ماں کی طرح جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور میری ماں کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پہ درجہ عطا فرمائے، اور آپ سب کی ماؤں کو جن کی ہیں ان کو زندگی دے، صحت دے، اور آپ سب کو سروں پہ سلامت رکھے۔ اور جاتے جاتے پھر یہ بھی کہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں، اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے۔